دیکھیں پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت زیادہ اولڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ دیکھ لیں بیکن ہاؤس ہے, ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں, سکولز ہیں, ان کا اپنا سلیبس چل رہا ہے. گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں, سکولز ہیں, ان کا اپنا چل رہا ہے. پرائیویٹ ہے, ان کا اپنا سسٹم. ہر سندھ میں چلے جائیں وہاں پہ اور سسٹم ہے, پنجاب میں آ جائیں وہاں پہ اور سسٹم ہے, KPK میں چلے جائیں, ہر جگہ مطلب سکیٹرڈ ہے. کوئی ایک نہیں ہے. گورنمنٹ ایک نصاب جو ہے وہ رکھے تاکہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ آسانی ہو. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا جو ایشو ہے ہماری لینگویج جو ہے وہ اردو ہے. ایبسلیوٹلی کہ انٹرنیشنل لیول کی جو اسٹڈیز ہوتی ہیں ان کا کیلیبر جو کافی زیادہ ہائی ہوتا ہے, اور وہ اسی وجہ سے وہاں پہ کھول رہی ہیں کیونکہ ان کو وہاں پہ ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ کچھ کنٹریز میں ملتا ہے. اچھا, اگر بات کی جائے پاکستان اور انڈیا کے کمپیریزن کی تو ظاہر سی بات ہے انڈیا کی جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اگر بات کی جائے لٹریسی ریٹ کی وہ بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے اور اچھا ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے عورتوں کے حوالے سے, یہاں پہ پاکستان کے اندر کتنی شرح ہے جو عورتیں جو ہے پڑھتی ہیں, بہت کم ہے, لیکن وہاں پہ باقاعدہ بچے, بڑے, بوڑھے, ہر بندہ جو ہے وہ اس کا اس طرف دھیان ہے. اور ٹیکنالوجی کے اندر بات کی جائے تو تب بھی انڈیا بہت زیادہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ شکر ہے اللہ کا. سر میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت انڈیا کی, تو انڈیا میں 3 ایسی بڑی یونیورسٹیز ہیں جو اپنے کیمپسز اوپن کرنے جا رہی ہیں, جس میں کیمبرج آتی ہے, اسٹینفورڈ آتی ہے, اور ایک اور یونیورسٹی ہے. کیا وجوہات ہے کہ انڈیا کا تعلیمی نظام باقی ملک بہت زیادہ اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت زیادہ اولڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ دیکھ لیں بیکن ہاؤس ہے, ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں, سکولز ہیں, ان کا اپنا سلیبس چل رہا ہے. گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں, سکولز ہیں, ان کا اپنا چل رہا ہے. پرائیویٹ ہے, ان کا اپنا سسٹم. ہر سندھ میں چلے جائیں وہاں پہ اور سسٹم ہے, پنجاب میں آ جائیں وہاں پہ اور سسٹم ہے, KPK میں چلے جائیں, ہر جگہ مطلب سکیٹرڈ ہے. کوئی ایک نہیں ہے. گورنمنٹ ایک نصاب جو ہے وہ رکھے تاکہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ آسانی ہو. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا جو ایشو ہے ہماری لینگویج جو ہے وہ اردو ہے. ٹھیک ہے, لیکن شروع میں بچوں کو اردو میڈیم میں پڑھایا جاتا ہے, بعد میں انگلش میڈیم میں لے جایا جاتا ہے. اس لیے میرے خیال میں یہ نظام چینج ہونا چاہیے. اور بس. اور تو باقی جو ملک ہیں جیسے کہ میں نے بات کی, سری لنکا, بنگلہ دیش, انڈیا ہے, ان کا تعلیمی نظام اتنا اچھا کیوں ہے؟ جیسے کہ میں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا کے اندر 3 ایسی بڑی یونیورسٹیز ہیں جس میں آکسفورڈ آتی ہے, اسٹینفورڈ آتی ہے, وہ اپنے کیمپسز اوپن کر رہی ہے, تو وہاں کی طرف زیادہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ ظاہری سی بات ہے, وہاں پہ سسٹم اچھا ہونا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ ایجوکیشن کا نظام پاکستان میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہر یونیورسٹی کا ہر طرف. میں اب یونیورسٹی آف لاہور میں پڑھا ہوں, وہاں پہ ہمارا جو تھا کیا نام ہے, جو انجینئرنگ میں پڑھا ہوں, تو وہاں پہ اور سسٹم چل رہا ہے. UET میں آپ چلے جائیں, ان کا پریکٹیکل کا اور سسٹم ہے. پریکٹیکلی کا کام جو ہے وہ کم کرواتے ہیں, تھیوریٹیکل زیادہ کرواتے ہیں. تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی چیز ہے وہ, ایک تو پہلی بات تو یہ, اگر آپ نے انگلش میڈیم میں کرنا ہے تو پھر شروع سے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھائیں. ٹھیک ہے, اردو میں کرنا ہے تو پھر اردو ہی کر دیں تاکہ بچوں کو آسانی ہو. آگے نظام پاکستان کا جو ہے یونیورسٹیز کا وہ اچھا چلے. اور جو نصاب اگر انجینئرنگ میں کرانا ہے تو ہر جگہ پہ ایک ہی سسٹم ہو. ڈاکٹر MBBS بن رہا ہے, ان کا بھی ایک ہی ہونا چاہیے. مطلب ہر جگہ پہ نصاب اور جو ہے نا سبجیکٹ. دوسرا سب سے مین چیز جو ہے وہ اردو میڈیم میں پہلے پڑھایا جاتا ہے اور پھر انگلش میڈیم میں پڑھایا جاتا ہے. یہ چیز اچھی ہونی چاہیے, پھر انشاءاللہ یونیورسٹیز بھی آئیں گے. دوسرا ملک کے حالات بھی بہت زیادہ خراب ہیں, اس وجہ سے بھی لوگ میں بھی جو ہے لوگ یہاں پہ نہیں آتے, کیونکہ یہاں پہ کمیشنز بہت زیادہ چلتے ہیں. آپ نے یونیورسٹی کھولنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, پہلے آپ نے جناب جی وہاں پہ علاقے کے یا جو بھی ہے مطلب کہ اسمبلیز میں بیٹھے ہیں وہاں سے آپ نے اپروول لینی ہے. سسٹم جو ہے وہ بھی پرانا ہے. ٹھیک ہے, کمپیوٹرائز اب ڈیجیٹل دور آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیجیٹل دور کی طرف آئیں, چیزوں کو آسان کریں تاکہ کسی نے یونیورسٹی بنانی ہے, کچھ انویسٹ کرنا ہے تو ان کو آسانی ہو. بس یہ ہے. ایبسلیوٹلی کہ انٹرنیشنل لیول کی جو اسٹڈیز ہوتی ہیں ان کا کیلیبر جو کافی زیادہ ہائی ہوتا ہے, اور وہ اسی وجہ سے وہاں پہ کھول رہی ہیں کیونکہ ان کو وہاں پہ ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ کچھ کنٹریز میں ملتا ہے. اور دیٹس وائی مطلب کہ ان کو جو بوسٹ اپ ملنا چاہیے, جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, جو پرائمری ایجوکیشن ہے نا, بیسک, ان کے جس میں آپ کی اپنے چلڈرن کو بیسک اسٹڈی کروانا, بیسک پڑھانا کہ کیا کی ٹریننگ ہے, کیا کیسے اس کا لائف اسٹائل گزارنا ہے, اور وے آف لیونگ کیا ہونا چاہیے, تو وہ بیسک بتاتے ہیں. اور دیٹس وائی وہاں پہ لوگ بھی اتنے ایجوکیٹڈ ہیں کہ وہ اس کو ارن کرتے ہیں ایجوکیشن کو.
اور کمپیریٹیولی پاکستان کے لیے پاکستان میں ایک چیزیں کیوں نہیں آتی؟ تو یہاں پہ جو سا سیاست اور چیزیں جو سی ہیں نا وہ مرج اپ ہوئی پڑی ہیں، ریاست اور سیاست کو مکس اپ کیا گیا ہے. تو دیٹس وائی دا کوالٹی آف ایجوکیشن ناٹ دیٹ مچ اپ ٹو دا مارک. اور اسی وجہ سے وہ لوگ اپنی جو ایجوکیشن ہے یہاں پہ ہمارے پلیٹ فارم پہ یوٹیلائز نہیں کرتے. کہ یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم ملٹی نیشنل کمپنیز کی بات کریں تو وہاں پر جتنے بھی سی ای اوز ہیں صرف ایک ایجوکیشن کی وجہ پر نظر آتے ہیں، سارے کے سارے ایک انڈینز ہیں. ہاں جی، یہ ڈیفینیٹلی دیٹ از اے بیکورڈ پوائنٹ یو کین سے، اور یہ ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اوور آل یہاں پہ نا 2-3 چیزیں ہیں فیکٹرز آف ایجوکیشن جو امپیکٹ پڑ رہا ہے. لوگوں کے پاس اتنی زیادہ ارننگ نہیں ہے، سورس آف انکم نہیں ہے. they don't want to spend enough money to the education for their children's. So that's why اگر یہاں پہ ریسورسز اچھی ہوں، ویز اچھی ہوں، اپرچونیٹی اچھی ہوں، تو انٹرنیشنل ایجوکیشن ہر بندہ عام بندہ لے رہا ہو اور اپنے بچوں کے لیے آگے سے پرووائڈ بھی کر رہا ہو. اینڈ دیٹس دا مین تھنگ اونلی کہ یہاں پہ سسٹم جو ہے سا کلیپس کر گیا ہوا کافی پاکستان میں. باقی کنٹری میں ڈیفینیٹلی دے آر بیٹر دین اس. اچھا، اگر بات کی جائے پاکستان اور انڈیا کے کمپیریزن کی تو ظاہر سی بات ہے انڈیا کی جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اگر بات کی جائے لٹریسی ریٹ کی وہ بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے اور اچھا ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے عورتوں کے حوالے سے، یہاں پہ پاکستان کے اندر کتنی شرح ہے جو عورتیں جو ہے پڑھتی ہیں، بہت کم ہے. لیکن وہاں پہ باقاعدہ بچے، بڑے، بوڑھے، ہر بندہ جو ہے وہ اس کا اس طرف دھیان ہے. اور ٹیکنالوجی کے اندر بات کی جائے تو تب بھی انڈیا بہت زیادہ آگے ہے. تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر بات کی جائے تو انڈیا اس وقت مضبوط ہے. تو لوگ بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ انویسٹمنٹ ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ آفر کرتا ہے، اگر کوئی یونیورسٹی آپ کے ملک کے اندر آتی ہے اور لوگوں کو اسٹڈی آفر کرتی ہے، آٹومیٹکلی سی بات ہے اس کا رجحان باہر کی طرف ہوگا، اور جتنی ملائی ہے وہ نکال لیتے ہیں اس طرح کی یونیورسٹی ہے آپ کے ملک کی. تو وہ جو ملائی ہے آٹومیٹکلی سی بات ہے وہ جائے گی باہر کے ممالک کی طرف، جا کے جو ہے کام کرے گی، ادھر ہی پڑے گی. تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کو اس چیز کا نقصان ہوگا کیونکہ لوگ وہاں پہ رہنا پسند نہیں کریں گے. آئی تھنک سو. لیکن اگر پہلے بھی دیکھا جائے تو جتنے بھی لوگ باہر کے ممالکوں میں کماتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے ملک میں بھیجتے ہیں ریمیڈنس وغیرہ، اور انڈیا کو مزید مضبوط بناتے ہیں. ہماری طرح وہ کام نہیں کرتے وہاں پر کہ اگر ریمیڈنس یہاں پر آئے بھی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں وہ گئے کہاں پر ہے. اگر جتنی بھی انٹرنیشنل مارکیٹنگ کی مارکیٹس کی ہم لوگ بات کریں تو وہاں پر جتنے بھی سی ای اوز ہیں سارے کے سارے انڈینز ہیں. ہاں، یہ آپ کی بات ویلڈ ہے جی. اگر بات کی جائے ٹیکنالوجی کے اندر، میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ انڈیا بہت آگے چلا گیا ہے، اور پاکستان کی جو چیزیں ہیں وہ الحمدللہ آہستہ آہستہ ہی ہیں. سب سے پہلے بات ہے پاکستان کے اندر معاشی حالات جو ہیں وہ اسٹیبلٹی ان میں نہیں دیکھی جاتی، اور عدم استحکام سیاست میں بھی ہے. تو ان 2-3 چیزوں کو جو سیکٹر ہے ہمارا، اگر یہ چیزیں جو ہے پہلے اس کے اوپر کام کر لیں ہم، تو ہم ایجوکیشن سسٹم کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. اگر پاکستان کی بات کی جائے، یہاں پہ بھی جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ پچھلے جو اگر دیکھا جائے آپ چلے جائیں کچھ سال پہلے تو وہاں اس طرح کا سسٹم نہیں تھا. جسٹ لائک لیپ ٹاپ ہی انہوں نے دیے، انٹرنیٹ وغیرہ کی سہولیات اب دیکھنے کو ملتی ہیں، ای بکس آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، ای کورسز آپ یہاں پہ کروائے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو انڈیا آگے گیا ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہی تھی کہ انہوں نے کورسز کروائے تھے، شارٹ کورسز اس طرح کے کروائے تھے جو کہ پروگرامنگ لینگویجز سکھائی جاتی تھی، کوڈنگ سکھائی جاتی تھی. اس کے اوپر بڑی جو ہے انہوں نے گروم کیا ہے. لیکن اگر پاکستان کی اگر بات کی جائے تو اب یہاں پہ سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے. ہو سکتا ہے آنے والے 5 یا 10 سال کے اندر پاکستان بھی ترقی کرے، مگر یہ ہے کہ بگ اچیومنٹ ہے انڈیا کے لیے کہ وہاں پہ اتنی بڑی یونیورسٹیز آ رہی ہیں اور آ کے جو ہے وہاں پہ اپنا جو ہے سیٹ اپ لگائیں گی اور لوگوں کو جو ہے تعلیم دیں گی. تو یہ ہے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو ہے بلاول بھٹو صاحب وہ جائیں اور لوگوں سے بات کریں، یہاں پہ لے کے آئیں اس طرح کے اچھے لوگ کہ یہاں پہ بھی جو ہے ہم اس چیز کی اس طرح کی سروسز کو جو ہے وہ اٹھا سکیں، اس سے فائدہ. بہت بہتر نہیں، بہت زیادہ بہتر ہے. اس لیے وہ ادھر آ رہے ہیں ساری دنیا، ٹھیک ہے، انڈیا میں آ رہی ہے. پاکستان میں ابھی آپ نے سندھ میں میٹرک کے امتحانات کا حال دیکھا ہے. وہاں پہ بچیوں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے، اپنے موبائل کے وہ اوپن کیے ہوئے تھے، ان کو پوری پیچھے سے ہیلپ ہو رہی تھی، اور اس کی باقاعدہ ویڈیوز ہیں. کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، اور یہ کتنے سالوں سے چل رہا ہے. مطلب اتنے برے حالات ہیں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کی اگر بات کی جائے، کسی کو قدر ہی نہیں ہے کہ آنے والے جو طالب علم ہیں ان کا فیوچر کیا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے، جبکہ ماضی ان کا جو پریزنٹ ہے وہی اتنا تباہ ہوا ہوا ہے. جی بالکل ایسی بات ہے. یہ کافی عرصے سے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ تب سے ہے جب مریم نواز نے MBBS میں ایڈمیشن کروایا تھا. وہ تو کوئی میرٹ پہ آتی نہیں تھی، لیکن سفارشیں ہر چیز چل رہی ہے، اور اس وجہ سے پورا یہی وجہ ہے کہ آج انڈیا تعلیمی نظام میں بھی ہم سے آگے ہے. بالکل. وہ IT میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں. ایجوکیشن میں، IT میں بہت زیادہ آگے.
تو ہمیں تو پھر شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہمارے طالب علم کس راہ پر جا رہے ہیں اور یہاں پر کوئی ایسی یونیورسٹی ہے کہ اپنا کیمپس بھی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں, ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے طالب علموں کو, ان کا کیا قصور ہے, وہ تو مینجمنٹ کا ایشو ہے نا, آپ کی گورنمنٹ کا. ہماری جو گورنمنٹ ہے یا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو وہی کریں گے جو ان کو سکھایا جا رہا ہے. جی بالکل, وہی گورنمنٹ کا ایشو ہے نا, وہ ایسی پالیسیز بنایا ہے اسٹرکٹ اور میرٹ پہ ایڈمیشن ہونی چاہیے, تو پھر ہی آگے بچے بڑھیں گے. ایسے نہیں ہے کہ آپ کیمرے کے ساتھ موبائل کے ساتھ وہ پیپر حل کر لو, پھر آپ کیا ڈاکٹر بنو گے, کس لیول کے بنو گے, آپ آئی ٹی بنو گے, انجینئر کس لیول کے بنو گے. چلے میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ انڈیا کا تعلیمی نظام بہت 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 ہی اچھا ہے. اگر اس کے ہم لوگ ملٹی نیشنل کمپنیز کی بات کریں تو وہاں پر جو CEO بیٹھے ہیں اسی تعلیمی نظام کی وجہ سے انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں جیسے اسٹار بکس ہے, گوگل ہے, ٹویٹر ہے, وہاں پر CEOs بھی انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا تعلیمی نظام اچھا ہے اس لیے. جی بالکل, یہ بھی ایک بات ہے, لیکن وہ بہت زیادہ لابنگ کرتے ہیں. اب ٹیلنٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ہم بھی باہر ہی ورک کر رہے ہیں باہر کی کمپنیز کے لیے, لیکن نا ادھر وہ لابنگ کرتے ہیں لابنگ فارمز کے ذریعے. تو لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں وہ IT سے بہت زیادہ آگے, IT میں ہم سے بہت زیادہ آگے.